بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی بحران جو تھا اور اس کے انڈیکیٹرز کیا تھے, اس کی وجوہات کیا تھیں, وہ سیٹھی صاحب نے بتائیں. اور اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات جو ابھی بھی ہے, اور انفیکٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کو بار بار ریز بھی کیا جاتا ہے, آج تک کیا جا رہا ہے, وہ ہے میڈیا. کیا اس سیاسی بحران کے اندر میڈیا نے بھی پارٹ پلے کیا ہے؟ سیٹھی صاحب, کوسچن گوز ٹو یو. کیا میڈیا نے سپلیمنٹ کیا ہے اس سیاسی بحران کو؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ میڈیا نے بحران کو ڈیپن کیا ہے یا کریٹ کیا ہے, یہ جائز صحیح بات نہیں ہے. دراصل میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے, وہ اپنا رول ادا کرتی ہے, اس سے اسٹیبلٹی بھی آتی ہے, کبھی کبھی انسٹیبلٹی بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں انڈیا میں فار ایگزامپل, انڈیا میں میڈیا جو ہے جبکہ فارن پالیسی کے ایشوز کے اوپر اسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے, کنسنسس کریٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں میڈیا فارن پالیسی ایشوز کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. تو مگر وہاں ڈومیسٹک میڈیا جو ہے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر بڑا اگریسو ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا کہ میڈیا بہت اگریسو رہا ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ اس میڈیا کا جو ٹلٹ تھا وہ زرداری صاحب کے خلاف رہا ہے پہلے دن سے. کیا وجہ کیا اس کی, کیا وجہ ہے, وائی اینٹی زرداری؟ نہیں, وہ دیکھیے نا, زرداری صاحب از ناٹ اے لائکیبل پرسن. نہیں, زرداری صاحب پہلے تو میڈیا کا یہ تھا کہ یہ کہاں سے ٹپک کے آ گئے, یہ ان کے اوپر تو اتنے کیسز تھے, یہ تھا وہ تھا. محترمہ کے ساتھ تو میڈیا کا پھر بھی ایک ریلیشن شپ تھی, زرداری صاحب کے ساتھ تو کبھی ریلیشن ایکسیپٹنس نہیں ملی انہیں, تسلیم. اور اس کے بعد زرداری صاحب نے جس قسم کی حماقتیں کی وہ میڈیا سے ایلینیٹ ہوتے گئے. زرداری صاحب نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ میڈیا کو ٹیم کیا جائے اور قابو میں کیا جائے. آپ نے دیکھا انہوں نے شروع میں ہی پی ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جو تھے, جو آج ان کے سب سے بڑے کرٹک ہیں, ڈاکٹر شاہد مسعود, ان کو طلب کیا, ان کو مٹھائی کھلائی, ان کا آئیے آ کے پی ٹی وی مینیجنگ ڈائریکٹر بنے. اسی طریقے کے ساتھ شروع میں ان کے میڈیا کے ساتھ تعلقات اتنے خراب نہیں تھے, آہستہ آہستہ خراب ہوتے گئے. پھر ڈاکٹر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے, اور پھر جا کے ظاہر ہے وہ چاقو لے کے بیٹھے ہوئے. ان کو اپنے پرابلم نہیں, وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک ویو پوائنٹ ہے. تو میڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے. پھر آپ نے دیکھا کہ وار آن ٹیرر کے اوپر زرداری صاحب اور میڈیا کے ریلیشنز خراب ہوئے. زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا پہلے دن سے اور پیپلز پارٹی کا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ, مگر ہمارا میڈیا یہ کہتا تھا نہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ امریکہ کی جنگ ہے. زرداری صاحب کہتے تھے امریکہ کی جنگ تھی مگر اب ہماری بن گئی ہے, یہ دیکھو یہ لوگ آگے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں یہ. اور آپ نے دیکھا پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ بیت اللہ مسعود نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو قتل کیا. اور اب پھر انہوں نے پھر دہرایا وہ بات, 2-3 دفعہ اب کہہ چکے ہیں, اور میڈیا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. میڈیا کہتا تھا نہیں وہ کیسے. تو یہ بھی ایک ایشو تھا. پھر بعد میں جب میڈیا نے اپنا لائن چینج کی کہ ہاں یہ ہماری, تو اس وقت ظاہر ہے گورنمنٹ کو سپورٹ ملا, بٹ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو یہ چیزیں چل رہی تھی. اوپر سے آپ دیکھ ہی رہے تھے یہ ان کی گورننس تو ہو ہی نہیں رہی تھی نا. کرپشن سب سے بڑا, کرپشن تو ایشو چل رہا تھا نا, وہ تو این آر او کے ساتھ لنک تھا اور ہائی لائٹ بھی کیا میڈیا نے. اور پھر اس کے بعد گورننس نہیں ہو رہی تھی نا, ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی نہیں لگتی تھی. کبھی ادھر بھاگ رہی ہے, کبھی ادھر بھاگ رہی ہے, سوال پوچھے جاتے تھے جواب نہیں تھے, اسپوکسمن ٹھیک نہیں تھے. تو ظاہر ہے پھر میڈیا کو تکلیف تو ہوئی, پھر میڈیا نے بھی کھڑکایا اچھا ٹھیک ٹھاک قسم کا. تو یہ ٹینشن چل رہی تھی میڈیا کے ساتھ, اور ابھی بھی چل رہی ہے. سیٹھی صاحب, جو بری باتیں تھیں یعنی کہ انسٹیبلٹی کی جو باتیں تھیں وہ تو ہم نے کر لیں. 2009 کے اندر اچھا کیا ہوا, پازیٹیو انڈیکیٹرز کیا تھے, کچھ اچھے فیصلے کیے گئے, کچھ اچھے انسیڈنٹس ایسے جو ہوئے ہمارے ملک کی سیاست کے اندر؟ دیکھیے پہلی بات تو آبویس ہے, ہم نے بات ذکر بھی کیا, سپریم کورٹ کی ریسٹوریشن ہو گئی, ایک آزاد عدلیہ میں مل گئی. اس سے بڑی پازیٹیو چیز کیا ہو سکتی تھی؟ ہاں جس طریقے سے وہ ہوئی اس کے ساتھ ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی, مگر نتیجہ تو اچھا نکلا نا کہ ریسٹوریشن ہو گئی, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی. تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت, یہاں اچھی خاصی پنجاب میں ٹینشن چل رہی تھی, وہ گورنرز رول کی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ سب کچھ ہو رہا تھا, لوٹے ڈھونڈ رہے تھے, مگر اس وقت پھر وہ بھی سپریم کورٹ کے آتے ساری ایک اچھی چیز ہوئی کہ وہ ریسٹوریشن ہو گئی. اور وہ جو نواز شریف صاحب کو جو راستے میں رکاوٹیں کریٹ کی ہوئی تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے سویپ اسائڈ کر دی, جو کہ ہونا چاہیے یار, یہ ختم ہونی چاہیے, راستے کھلنے چاہیے لوگوں کے. شہباز شریف صاحب بھی حبیب جالب کو بار بار کوٹ کر رہے, تو یہ اچھی بات ہوئی. پھر تیسری چیز یہ کہ, اور اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں, کیونکہ آپ نے مجھے سوال پوچھا, میں تو آپ کو اپنا ویو دوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ کیری لوگر بل جو ہے یہ اچھی چیز تھی, یہ اچھی چیز تھی, اس کو بری چیز بنایا گیا. اور اب آپ دیکھیے بالکل لوگ بھولے ہوئے کیری لوگر بل کو, جو اس وقت ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گو کیری لوگر گو, بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے دو کیری لوگر دو. مطلب ہے کہ یار پیسے ہمارے پاس ہے نہیں, گھاس کھانے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں, اور وہ پیسے دینا چاہ رہے ہیں آپ کو, اور تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں,
اور آپ نے شور ڈال دیا کہ جی یہ کیری لوبر اس پہ جو تنقید ہے سیٹھی صاحب وہ یہ تھی کہ اگر وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست کے اندر فوج کی مداخلت نہیں ہوگی, ہم یہ چیز ڈٹرمن کریں اور ہم اس کو انشور کریں, تو کہا یہ جاتا تھا کہ جی وہ کون ہوتے ہیں یہ کلوز لانے والے, ہم خود یہ مجھے پتا کیا کہا جاتا تھا, اور میرا جواب یہ تھا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہا گیا, پہلے بھی اس قسم کی باتیں کہی گئی تو اس وقت تو کوئی شور نہیں ڈالتا تھا, اس دفعہ کیوں ڈال رہے ہیں. تو اس کی وجوہات تھی جو میں نے ایکسپلین کی تھی, اور ابھی بھی آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس وقت فوج کے اور زرداری صاحب کے درمیان ٹینشن چل رہی تھی, فوج نے ہٹ بیک کیا, میڈیا نے فوج کا سپورٹ کیا. سیدھی سی بات ہے یار, اس میں اب کنفیوژن کرنے کی بات نہیں ہے. اور وہ اب دیکھیے نا, اب وہ ختم ہو گئی یہ بات. اب یہ ہے کہ وہ پیسے کب آئیں گے, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اور ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ ہلری کلنٹن نے آگے یہاں کہا کہ آپ کو نہیں پیسے چاہیے, آپ کو اتنی تکلیف ہے کیری لوگر سے, ہمیں ابھی کہہ دیں, ہم نہیں دیتے آپ کو. تو یہاں چوں نہیں نکلی کسی کی, نہ آپ کی نہ میری, نہ جتنے سارے یہاں وہ ٹھیکیدار تنقید کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے, دندنا رہے تھے, انہوں نے کسی ایک نے نہیں کہا نہیں چاہیے ہمیں. جس کو غیرت بریگیڈ کا نام, وہ غیرت بریگیڈ چپ ہوگی نا, پھر وہ ایسے کر کے بھاگ گئی. پیسے تو چاہیے نا یار, وہ اس کے بغیر معیشت نہیں چلتی, کچھ بھی نہیں چلتا, تنخواہیں نہیں ملتی, فیکٹریاں نہیں چلتی. تو پھر یہاں کیا آپ کس قسم کی انارکی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ تنقید ہونی چاہیے تھی, وہ تنقید سے آگے بات چل گئی, وہ ایک سازش بن چکی تھی. اس لیے میں, اور زرداری صاحب کو کمزور کرنے کی سازش تھی, اور اس میں کامیاب بھی وہ ہو گئے وہ لوگ سازشی. اور سازشی میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ فوج کی وجہ سے ایک کاؤنٹر اٹیک آئی, اس میں میڈیا نے اپنا رول پلے کیا, تو میڈیا پارٹی بن گیا تھا. تو اب چھوڑیے, تو کیری لوگر بل جو تھا میں سمجھتا ہوں اچھی بات تھی, ہمیں اس کے پیسے چاہیے اور آنے چاہیے. تیسری بات یہ کہ ٹیررزم کے اوپر کنسنسس کریٹ ہوا, شکر ہے. پہلے ہم کبھی ادھر جاتے تھے, کبھی ادھر جاتے تھے, کبھی کہتے تھے یہ ہماری جنگ ہے, کبھی کہتے نہیں ہماری جنگ, امریکہ کی جنگ ہے, یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں طالبان. وہ عمران خان کہتے تھے یہ تو انقلابی ہیں, یہ تو زبردست, مطلب اس کے فضول باتیں. وہ تو آج بھی ویسے ہی کہتے ہیں, میرا خیال آپ تھوڑے سے اب وہ کہتے ہیں جی کہ میں ذرا آپ کی پیس ڈیلز کروا دیں. ہاں ایگزیکٹلی, فضول بات ہے, پیس ڈیل آپ کروائیں گے, چھوڑیں ان کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیررزم کے اوپر کنسنسس ہوا, میڈیا نے اپنا کنسنسس, اپنی اوپینین چینج کیا, ایک نیا کنسنسس عوام میں بنایا کہ یہ غلط لوگ ہیں. پھر فوج نے ایکشن لینے کا تیاری کی, پھر پارلیمنٹ تیار ہوئی کہ ہاں اب ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اس ملک میں کنسنسس تھا ہی نہیں. 7 سال سے 9-11 کے بعد سے یہ ویو تھی کہ یار یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اب جا کے یہاں اس ملک کو سمجھ آئی, جب انہوں نے, پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ ٹیررسٹ فوجی انسٹالیشنز کو اٹیک کر رہے تھے, ہاں, اور سوات میں گرل سکولز کو بم کر رہے تھے, تو وہ دور تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہوگا وہاں. اور فوجی اور سیکیورٹی پرسنل کو تھے, تو عوام اور میڈیا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا, کوئی بات نہیں, جنگ میں ہوتا ہی. اب کیا ہوا, اب وہ میڈیا کو اٹیک کر رہے ہیں, پشاور پریس کلب کو انہوں نے اٹیک کر دیا, ٹھیک. اب وہ آپ کے شہروں میں اٹیک کر رہے ہیں, کس کو مار رہے ہیں, فوج کو اور پولیس کو تو نہیں مار رہے, تو سویلینز کو مار رہے ہیں. سویلینز نے کیا کیا ان کا؟ تو یہ ہے کہ یہ تو سمجھ آ گئی نا لوگوں کو. تو یہ ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور فرینکلی اسپیکنگ اس میں زرداری صاحب کا جو تجزیہ تھا وہ صحیح نکلا, میرا آپ کا تجزیہ صحیح نکلا. ہم یہی کہتے تھے یہ ہماری جنگ ہے, پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. اب شکر ہے خدا کا کہ لوگوں نے تسلیم کیا ہے, اور ہم اس جنگ کو صحیح طریقے سے لڑ رہے ہیں. فوج پہلے سوات میں گئی, پھر اس کے بعد مالاکنڈ اور اورکزئی میں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اب جنگ کو ختم کرنا ہے, لے کے جانا ہے اپنے آخر تک. تو یہ اچھی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. NFC ایوارڈ, ہاں NFC ایوارڈ میں کہتا ہوں کمال کی چیز. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا. NFC ایوارڈ 26 سال ہو گئے تھے, پتہ نہیں کتنے NFC ایوارڈ آئے گئے, لڑائی جھگڑے ہوتے رہے, اسٹیٹس کو مینٹین رہا. NFC ایوارڈ میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی اچیومنٹ. مگر زبردست بات یہ ہے کہ اس میں سب نے مل کے یہ کیا. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا حصہ 10% کم کر دیا, پنجاب نے بھی 1% اپنا کم کیا, کیک بڑھ گیا, سب نے سیکریفائسز بھی کیے اور سب کو ملا بھی ہے. یہ اس سے بہتر اور بڑی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں NFC ایوارڈ کی سیٹلمنٹ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ اس گورنمنٹ کی کریڈٹ ہے جتنی 1973 کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب کی اچیومنٹ تھی کہ وہ بنانی. اس وقت بھی کنسنسس کریٹ کرنا بڑا مشکل تھا, بہت مشکل تھا. اور وہ کس طریقے سے کنسنسس کریٹ کیا کسی دن وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم بتائیں گے کیا ٹینشنز تھی اس وقت. تو وہ بھی ایک پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور یہ بھی ان کی بڑی اچیومنٹ. اور فائنلی آف کورس بلوچستان پیکیج. یہ بلوچستان کا مسئلہ یاد رہے کہ بھٹو صاحب نے کریٹ کیا تھا, کریڈٹ تو ہم نے دے دی ان کو کانسٹیٹیوشن کے لیے, مگر بلوچستان میں آرمی ایکشن کرنا یہ بھٹو صاحب نے ہی کیا تھا. اور ان کی ایروگنس اور آٹوکریٹک ڈکٹیٹرشپ جو انہوں نے قائم کی تھی اس کی وجہ سے بلوچ اینٹاگنائز ایلینیٹ ہو چکے تھے. تو اب زرداری صاحب نے 30 سال کے بعد
اس چیز کو ریوائیو کیا ہے اور بلوچوں کو پھر خود مختاری کی طرف ان کو جو پیکج بنا کے دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ اہم چیز ہے. تو یہ اس ملک اس سال کو اچھی چیزیں بھی ہوئی. سیٹھی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو ہم بات کریں گے اکنامک انڈیکیٹرز کے بارے میں کہ معاشی طور پر ہماری جو اکانومی ہے وہ کس حد تک بدحالی کا شکار ہوئی، اگر کوئی پازیٹیو بات رہی تو وہ کیا رہی، پرابلمز کہاں پر تھے. ایک بریک کے بعد.